سلسلہ چل ہی رہا ہے. حضور کے گھرانے کی سخاوتیں، حضور کے گھرانے کی محبتیں، میرے آقا کے گھرانے کی عطائیں، شفقتیں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج 11 محرم الحرام ہے، اور 11 محرم الحرام میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اہل البیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں امام محمد باقر سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ ایک دفعہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک غیر مسلم بھی آپ کا ہم سفر ہو گیا. چلتے چلتے انہوں نے امام کی اخلاق، امام کی محبت، آل رسول کی توجہ، ان کی عبادت، ان کی تسبیح، ان کی قناعت، یہ ساری صفات پہ اس کی نظر تھی. وہ دیکھتا رہا ایک ایک زاویے کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لفظ کو وہ دیکھتا رہا. دیکھتے دیکھتے بڑا متاثر ہوا. راستے میں وقت آیا کھانے کا، تو اس نے اپنا توشہ دان نکالا کھانے کے لیے. تو حضرت سے عرض کیا، حضرت امام محمد باقر سے، آپ میرے ساتھ آپ کھانا تناول فرمائیں. فرمایا نہیں، تم میرے مہمان ہو، اپنا توشہ دان رکھو، تمہیں سفر میں کام آئے گا، اور تمہارا سفر لمبا ہے. وہ مصر کی طرف جا رہا تھا. اس نے رکھ دیا. آپ نے اپنا توشہ دان کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھ کے، اور اپنا دامن ایسے پھیلا کر دعا کرنی شروع کی. اور دعا میں ایک آیت کو مسلسل پڑھ رہے تھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایسے پڑھ رہے تھے. کیا قرآن، اور پھر قرآن کے پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ ہستیاں، اور ان کے ساتھ اللہ کا تعلق کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے کائنات کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا. اب یہ کیفیتوں کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ، درد کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کی وجدان کے ساتھ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر گزری، آپ نے دعا کے بعد اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور ایک چادر بچھا دی. اب یہ غیر مسلم کہنے لگا، یہ آپ نے چادر کس لیے بچھائی؟ فرمایا کھانا. فرمایا کھانا تو ہے ہی نہیں. فرمایا بھی دسترخوان لگے گا. اب وہ حیران کہ حضرت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. توکل کے ساتھ چل رہے ہیں، بھروسے کے اوپر چل رہے ہیں، اور دسترخوان اس اعتماد سے لگا رہے ہیں کہ ابھی کھانا آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک طرف سے دھول اڑی، اس کی توجہ ادھر ہوئی. آپ سر جھکائے، اللہ کی طرف متوجہ. آپ سر جھکائے، اللہ کی طرف متوجہ. کچھ گھڑ سوار تھے، بہت تیزی سے آ رہے تھے، اور وہ رکے، دور ہی رکے تاکہ دھول ان کی طرف نہ آئے. دور سے رکے، گھوڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چلتے ہوئے جناب کی خدمت میں سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور، ہم دور، ہمارا قافلہ ہے، ہم قافلے میں سے آئے ہیں، ہمیں غیب سے ایک آواز آئی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں ویرانے میں، فلاں جنگل میں ہمارا ایک دوست ہے، اور اس نے ہمیں ایک ایسے نام سے یاد کیا ہے جس نام سے ہمیں موسیٰ نے یاد کیا. کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال اور اس کی قوم کو بٹھا کے کھلایا. ان کے بدن پہ کپڑا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، بچہ بڑا ہوتا تھا، کپڑا بڑا ہو جاتا تھا اور میلا نہیں ہوتا تھا، اور ان کو من اور سلوہ ملتا تھا، اور ایک میٹھا بھی ہوتا تھا، نمکین بھی ہوتا تھا. بادل سایہ کرتے تھے. 40 سال مسلسل اس آیت کی برکت سے ہم نے موسیٰ کو عطا کیا،
ہمارے ایک بندے نے اس آیت کی برکت سے ہم سے رزق مانگا ہے، کھانا مانگا ہے، جاؤ۔ کہا کہ بھنی ہوئی چیزیں تھیں، میٹھا تھا، نمکین تھا، شاہی کھانے تھے۔ اب یہ شخص بیٹھا غور سے دیکھ رہا کہ یہ کیا ہے۔ وہ بیٹھے، انہوں نے محبت سے آپ کو کھلایا، ان کے ساتھ مشروب تھے، ان کے ساتھ برتن تھے، انہوں نے بہترین کھانے کھلائے، اور بہترین کھانا کھلا کے انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا یہ سب کو ساتھ لے جاؤ، جس رب نے ابھی کھلایا ہے وہ بعد میں بھی کھلائے گا۔ اب یہ متوکلانہ زندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس آیت کی تاثیر، یہ تین چیزیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، توکل بھی ہے، اس آیت کی تاثیر بھی، یہ دیکھ رہا ہے۔ اب سفر چلتے چلتے جب کوفہ قریب آیا تو ایک راستہ جاتا تھا مصر کی طرف۔ آپ نے اس سے مصافحہ کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے آپ میری ہم سفر رہے، اپنے سفر میں جائیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی مہمان نوازی ہوتی رہی، مہینوں رہا، اسلام نہیں لایا۔ آپ نے اسے اسلام لانے کا مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہنے لگا وہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے وہاں اور جس کی وجہ سے کھانا آیا تھا وہ آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ فرمایا سکھا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے پڑھے، اس نے یاد کر لیے۔ اب اس نے کچھ دنوں کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ خادم نے بتایا کہ حضرت وہ جو مہمان تھا غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ مہمان نوازی کا اہتمام تھا، تمنگری سخاوت کا اہتمام تھا۔ تو آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا جس آیت کی وجہ سے آپ کو ملا تھا مجھے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لذیذ کھانے جو وہیں ملے تھے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد کپڑا بچھا دیتا ہوں آپ کی طرح، اور پھر پڑھنے ایسے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کھانے لگے ہوتے ہیں، کھاتا ہوں، اور ان کے بعد کپڑے کو ایسے سمیٹتا ہوں، کھانے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یہ کھانے کون دیتا ہے؟ کہا میرا اللہ دیتا ہے۔ کہا وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہا وہ عرشوں پہ ہوتا ہے۔ کہا وہ کتنے ہیں؟ ایک رب ہے، ہم تو آگ کی پوجا کرتے رہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ آگ ہے، کیا مجھے آپ اس اللہ سے نہیں ملا دیں گے؟ اور حضرت سے لپٹ گیا اور سینے کے ساتھ لپٹے لپٹے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اس کی آخرت بچ گئی، اور ایک عمل کی وجہ سے امت کو خیر مل گئی، ایک عمل کی وجہ سے لوگوں کو رزق کی چابی ملی۔ کون سی چابی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سخی آقا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں، نازل فرما کھانے، نعمتیں، رزق، عطائیں، مشروب، اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی حلیمی، بس ہو گیا۔ اور ایسا ہوا کہ قیامت سے لے کر قیامت تک، اور صبح سے لے کر شام تک، اور پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ہمیں اس آیت کی برکتیں ملتی رہیں گی، یقین کے ساتھ پڑھنے والے کو، درد کے ساتھ بولنے والے کو ملتی رہیں گی۔ اور پھر وہ نہیں گیا، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی قبر بھی کوفہ میں بن گئی، وہ کہیں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا بس سب کچھ یہی ہے، میرا تن بھی یہی، میرا من بھی یہی، میرے جذبے بھی یہی، میری سوچیں بھی یہی۔ اللہ کی ذات سے ان ہستیوں نے لو لگوائی ہے، تعلق بنوایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے لینا سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے منگنا سکھایا ہے اور منگتا بنایا ہے۔ در در کا بھکاری نہیں بنایا، در در کا منگتا نہیں بنایا، در در کا سوالی نہیں بنایا، در در کا محتاج نہیں بنایا، اللہ کی ذات کا منگتا بنایا، اللہ کی ذات کا بھکاری بنایا۔ میں تو سالہ سال سے اس آیت کو لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور لوگوں کو فیض اور فائدہ مل رہا ہے، اور لوگوں کو حیرت انگیز نعمتیں
اور پتہ نہیں کیا انعامات اور عطائیں مل رہی ہیں اس عمل کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے عنایات، عطائیں، خیریں اور برکتیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی ان عنایات اور عطاؤں کو لینے والے بن جائیں۔ سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے اہل البیت کا لقب اور خطاب پایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں موتی عطا کیے، اور سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہماری دنیا بھی سوچی اور ہماری آخرت بھی سوچی۔ ہم قیامت تک ان کے غلاموں کے غلام رہیں گے، ان کے نام لیوا رہیں گے اور ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت کی طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر ہے۔ ان ہستیوں سے وظیفے بھی ملے ہیں، ان ہستیوں سے عبادتیں بھی ملی ہیں، ان ہستیوں سے اللہ سے مانگنا بھی ملا ہے، ان ہستیوں سے اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت بھی نصیب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کو مانیں گے، ان کی مانیں گے، اور قیامت تک کامیاب ہوں گے، اور ضرور ہوں گے۔